آج ہم آپ کو سنڈریلا کی کہانی سناتے ہیں۔ بہت زمانہ گزرا، کسی شہر میں سنڈریلا نام کی ایک لڑکی رہتی تھی جو بہت خوبصورت اور نیک دل تھی۔ گھر میں اس کی دو سوتیلی بہنیں بھی رہتی تھیں جو بہت ہی سست مزاج تھیں۔ بات بات پر سنڈریلا سے جھگڑا کرتیں، گھر کا سارا کام اس سے کرواتیں، پھر بھی ہر وقت اسے ڈانٹتی رہتی تھیں۔ سنڈریلا بیچاری صبح سویرے اٹھتی اور گھر کا کام شروع کر دیتی۔ اسے جانوروں اور پرندوں سے بے حد پیار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بھی اس سے بہت مانوس تھے۔ وہ تنہائی میں اکثر ان سے باتیں کیا کرتی تھی۔ ایک دن جب سنڈریلا ایک بہن کے پاؤں دبا رہی تھی، دوسری نے آ کر بتایا کہ شہزادے کے ہاں ایک بہت بڑی دعوت ہے جس میں اس نے ہمیں بھی بلایا ہے۔ اس بات سے دونوں بہنیں بہت خوش ہوئیں۔ ایک بولی ہمیں نئے کپڑے پہن کر جانا چاہیے، وہاں بڑے بڑے لوگ آئیں گے۔ سنڈریلا بولی میں بھی شاہی دعوت میں جاؤں گی۔ یہ بات سن کر دونوں بہنیں اس کے کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے اس کا مذاق اڑانے لگیں۔ بڑی نے حقارت بھرے لہجے میں کہا، کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھی ہے؟ خبردار جو تم نے محل میں جانے کا نام لیا۔ چھوٹی غصے سے بولی، اگر تم جاؤ گی تو گھر کا کام کون کرے گا؟ یہ سن کر سنڈریلا کو بہت دکھ ہوا، لیکن وہ خاموش رہی۔ دعوت میں ابھی 2 دن باقی تھے، مگر دونوں بہنوں نے ابھی سے تیاری شروع کر دی تھی۔ نئے کپڑے سلوائے اور نئے جوتے خریدے۔ جب دعوت کا دن آیا تو سنڈریلا سارا دن ان کی تیاری میں مدد کرتی رہی، مگر انہیں ذرا بھی ترس نہ آیا۔ وہ خوب بن ٹھن کر دعوت میں چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد سنڈریلا بہت اداس ہو گئی۔ اسے رہ رہ کر سوتیلی بہنوں پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اچانک ایک شفقت بھری آواز آئی، کیا بات ہے بیٹی، کیوں رو رہی ہو؟ سنڈریلا نے گھبرا کر آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو سامنے ایک باوقار بڑھیا کھڑی تھی۔ سنڈریلا پہلے تو اسے دیکھ کر حیران ہوئی، پھر سلام کیا اور پوچھا، آپ کون ہیں بڑی بی؟ بڑھیا نے جواب دیا، بیٹی میں پری ہوں اور تمہاری مدد کرنے آئی ہوں، بولو تم کیا چاہتی ہو؟ سنڈریلا نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اچھی پری، آج شاہی محل میں دعوت ہے جس میں شہر کی تمام لڑکیاں گئی ہیں۔ میری سوتیلی بہنیں مجھے اس لیے ساتھ نہیں لے کر گئیں کیونکہ میرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر سنڈریلا پھر رونے لگی۔ پری نے کہا، سنڈریلا چپ ہو جاؤ اور جو میں کہتی ہوں وہ کرو۔ میں ابھی تمہیں دعوت میں بھیجنے کا بندوبست کرتی ہوں، جلدی سے ایک بڑا سا کدو لے کر آؤ۔ سنڈریلا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پری نے اسے خاموش دیکھ کر کہا کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، اس لیے جو چیز میں کہوں وہ جلدی سے لے آؤ۔ سنڈریلا فوراً ایک بڑا سا کدو لے آئی۔ اسی طرح وہ پری کے کہنے پر باورچی خانے سے چوہے پکڑنے کا پنجرا اٹھا لائی جس میں 4 سفید رنگ کے چوہے اور ایک کالے رنگ کا موٹا سا چوہا تھا۔ تب ان سب چیزوں کو ایک جگہ رکھ کر پری نے اپنی جادو کی چھڑی ان پر پھیری۔ دوسرے ہی لمحے کدو کی جگہ ایک خوبصورت بھگی کھڑی تھی۔ سفید رنگ کے چوہے سفید گھوڑوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ موٹے چوہے کی جگہ بھگی کا کوچوان بیٹھا تھا۔ سنڈریلا بہت حیرانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی، لیکن جب اسے اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کا خیال آیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ پری اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، سنڈریلا اپنی آنکھیں بند کرو اور 10 تک گنو۔ سنڈریلا نے آنکھیں بند کر لیں اور 10 تک گننے کے بعد جب اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو یہ دیکھ کر خوشی سے ناچنے لگی کہ اس کے پھٹے پرانے کپڑوں کی جگہ اب اس کے جسم پر شہزادیوں جیسی شاہی پوشاک نظر آ رہی تھی اور پاؤں میں شیشے کی خوبصورت جوتیاں تھیں۔ پری نے کہا، سنڈریلا بیٹی، اب تم بگی میں بیٹھ جاؤ۔ شاہی محل میں تمہارا استقبال شہزادیوں کی طرح کیا جائے گا، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا، جب رات کے 12 بجنے والے ہوں تو فوراً محل سے نکل آنا، کیونکہ اس وقت جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ سنڈریلا بگی میں بیٹھی اور محل روانہ ہو گئی۔ سارا محل رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ سنڈریلا کا شہزادیوں کی طرح استقبال کیا گیا۔ جب وہ محل میں داخل ہوئی تو سب حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگے، کیونکہ سنڈریلا سب سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کی سوتیلی بہنیں بھی وہاں موجود تھیں، لیکن وہ بھی اسے نہ پہچان سکیں۔ شہزادہ سنڈریلا کے ساتھ جلد ہی گھل مل گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وہ دل ہی دل میں سنڈریلا سے شادی کا فیصلہ کر چکا تھا۔ شہزادہ سب مہمانوں کو چھوڑ کر سنڈریلا سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ باتوں باتوں میں آدھی رات گزر گئی۔ جب گھڑی نے 12 بجائے تو سنڈریلا کو ایک دم سے پری کی نصیحت یاد آ گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور بھاگتے ہوئے محل سے باہر نکل گئی۔ جلدی میں اس کی ایک جوتی وہیں رہ گئی جو شہزادے نے اٹھا لی۔ شہزادے نے اپنے آدمی سنڈریلا کی تلاش میں دوڑا دیے، مگر تمام تر کوششوں کے باوجود وہ اسے تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ دوسرے دن پورے ملک میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ جس لڑکی کے پاؤں میں یہ جوتی پوری آئے گی، شہزادہ اس سے شادی کرے گا۔ یہ سن کر کئی لڑکیوں نے کوشش کی، مگر کسی کو بھی وہ جوتی پوری نہ آئی۔ شہزادے نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھر گھر جاؤ اور ہر لڑکی کو جوتی پہنا کر دیکھو۔ سپاہی پھرتے پھراتے سنڈریلا کے گھر پہنچے۔ اس کی سوتیلی بہنوں نے بھی باری باری جوتی پہن کر دیکھا، مگر انہیں بھی جوتی پوری نہ آئی۔ ایک سپاہی نے پوچھا، کیا گھر میں کوئی اور لڑکی بھی رہتی ہے؟ سوتیلی بہنوں نے جواب دیا کہ ایک نوکرانی رہتی ہے، اور شہزادہ بھلا ایک نوکرانی سے کیسے شادی کر سکتا ہے؟ مگر شہزادے کا حکم تھا، اس لیے مجبوراً انہیں سنڈریلا کو بلانا پڑا۔ جو ہی سنڈریلا نے اپنا پاؤں جوتی میں ڈالا وہ اسے پوری آ گئی۔
یہ دیکھ کر دونوں بہنوں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ شہزادہ اسی وقت شاہی بگی میں سنڈریلا کے گھر پہنچا اور اسے اپنے ساتھ محل میں لے گیا۔ پورے محل میں چراغاں کیا گیا اور خوب دھوم دھام سے دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے، اور اس طرح سنڈریلا کی یہ کہانی ختم ہوئی۔ بچوں جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔